ایک بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبروں پر سجدے کی نیت سے سر نہیں جھکاتے ہیں بلکہ ہم بزرگوں کے احترام میں سر جھکاتے ہیں، اگر دل میں سجدے کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ شرک کیسے ہوا؟ اس سلسلے میں روشنی ڈالیے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا مجمل جواب بلکہ مفصل درس ہی میں دے چکا ہوں، لیکن چونکہ سوال ہے اس لیے ضروری ہے کہ جواب اس کا دوں۔ اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ اگر ہم قبر پر سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کی نیت نہیں ہے، سر جھکا کر کیا رہے ہیں وہاں پر؟ اگر آدمی قبر پر سجدہ کرے اور سجدے کی نیت نہ ہو تو پھر کیا اس نے؟ دوسری بات یہ کہ کسی انسان کا عمل اور نیت اس میں اختلاف ہو تو ظاہری عمل نبی کے تابع ہونا ضروری ہے، اگرچہ اس کی نیت ہم نہیں جانتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نیت نہیں جانتا ہے، اس لیے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ ایک انسان تعظیم کی غرض سے کسی صالح کو حیات میں یا اس کی قبر پر سجدہ کرے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے، یہ سوال ہے۔ کوئی آدمی تعظیم کی نیت سے کسی صالح اللہ والے کی قبر پر یا زندگی ہی میں اس کو سجدہ کرے، نیت سجدے کی عبادت کی نہ ہو تو کہ پھر بھی شرک ہوتا کیا؟ ایسا لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اس کا حکم ہم معلوم کرتے ہیں۔ سب سے بڑے اللہ والوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، جو بھی ذمہ داری تھی پوری کی، یمن سے واپس مدینہ آئے۔ آنے کے بعد پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے کہا یا معاذ ما ھذا، اے معاذ کیا کر رہا ہے، یہ کیا؟ اللہ کے رسول، میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے، سجدہ کرتے، میں نے چاہا میں بھی آپ کو سجدہ کروں، جب وہ ان کے بڑے ہیں ان کو سجدہ، ہمارے بڑے آپ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ کہا کہ لا تفعلوا، یہ جملہ یاد رکھیں، لا تفعلوا، ایسا مت کرنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا، کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے کہا، مسند احمد وغیرہ کے الفاظ ہیں کہ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، کسی بشر کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں، صحیح نہیں، مناسب نہیں، ٹھیک نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اگر کوئی کون ہے کوئی نہیں، آپ نے خود منع کر دیا ہے۔ اور کوئی ایک صحابی آپ بتا دیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر سجدہ کیا ہو اور پلٹ کے پبلک سے کہا ہو کہ عبادت کی نیت سے میں نے نہیں کیا، تعظیم سے کیا، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ صحابہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے۔ دیکھیے سجدے کا واقعہ وہاں ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو منع کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، من عظم حقہ علیہا، اس کا جو بیوی پہ حق ہوتا ہے اس حق کی وجہ سے۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم والا ہوتا ہے یا عبادت والا ہے؟ عبادت والا ہو تو شرک ہو جائے گا کہ شوہر کی عبادت کرو، ایسا کہتے نہیں، شوہر کی تعظیم کرو۔ تو شوہر کی تعظیم کا حکم دیتا تو سجدہ کرنے کے لیے کہتا، لیکن یہ سجدہ کسی کے لیے مناسب نہیں۔ تو عبادت والا سجدہ تو ہے ہی نہیں، تعظیم والا سجدہ بھی نہیں ہے، اس سے منع کیا حضرت معاذ ابن جبل کو۔ حضرت معاذ نے عبادت کے طور پر سجدہ نہیں کیا تھا، تعظیم کے طور پر کیا تھا۔ جب تعظیم کا منع ہو گیا تو عبادت کا تو منع ہے ہی۔ تو کسی کی تعظیم اگر ہو سکتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اپنی تعظیم سے اس طرح سے منع کر دیا تو باقی سب کا منع اپنے آپ ہو گیا۔ سب سے افضل کے لیے منع تو آپ سے کمتر کے لیے زیادہ منع۔